अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये मामला एक दफ़ा फिर मुज़ाहिमत की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। एक दफ़ा फिर सड़कों पर माहौल गर्म होगा, सड़कों में टकराव होगा और आमना सामना फेस ऑफ निज़ाम का और तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तानी अवाम का एक दफ़ा फिर होने वाला है। सड़कों पर एक उबाल है। आज असल में एक स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट ने इमरान खान जो तहरीक शुरू करवाने जा रहा है उसका मोमेंटम बना दिया है। उसकी पीक अभी से आना शुरू हो गई है। उस तहरीक का आगाज इस स्टेटमेंट के बाद हो गया था और ये नजर आ रहा है, ये सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, ये मीडिया पर नजर आ रहा है। यकीन माने कि इसका बड़ा इंपैक्ट है। ये आपके सामने रखते हैं जो अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू की है। फिर नाज़रीन एक इंकशाफ हुआ है और ये शानदाना गुलजार साहिबा ने इंकशाफ किया है कि जेल के अंदर कुछ कैदी उन्हें बता रहे हैं, ये मर्द हजरात उन्हें बता रहे हैं कि उनके साथ जेल में जिस्मानी इस्तेसाल हुआ है। ये बहुत खौफनाक बात है कि उनके साथ एक ज्यादती की गई है जो कि यानी ये रूह कांप जाती है जब उनका इंकशाफ, बल्कि मैं खुद आपको सुनाऊंगा। फिर नाज़रीन जो 27 यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं उन पर एक बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब और हबीब अकरम साहब सुप्रीम कोर्ट की संगे मरमर की बहुत खूबसूरत इमारत के बाहर खड़े थे, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू वो वीलॉग बराए मेहरबानी लाजमी जाकर देखें। मैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान के ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। यानी देखिए, खिदमत सिर्फ ये नहीं होती है कि आप बॉर्डर पर जाकर गोली खाएं, खिदमत सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करना है। आप रियासत का चेहरा थे, आप रियासत की आवाज हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस सियासत का, इस मुल्क का शऊर हैं, आप इस मुआशरे की आवाज हैं। लोग इनकी तरफ, ये मतीउल्लाह जान साहब की तरफ, असद तूर साहब की तरफ, इमरान रियाज खान, अच्छा शरीफ, इनकी तरफ देखते हैं और ये लोगों की आवाजें हैं, ये लोगों का और मुआशरे का शऊर है। ये इनके लिए आवाज उठाते हैं और ये अपनी जानों तक, अरशद शरीफ तो जान कुर्बान कर गए, मतीउल्लाह जान साहब, इमरान रियाज खान साहब, हबीब अकरम साहब, ये बैडली एक्सप्लॉइट हुए हैं, ये लोग बैडली एक्सप्लॉइट हुए हैं। लेकिन जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बड़ी यानी मैं तो सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे वो गुफ्तगू अगर आप सुने। सबसे पहले अलीमा खान साहब की गुफ्तगू। अलीमा खान ये कहेंगे एक तो मेरे ऊपर जनाब पाबंदी लगाई हुई है कर्नल साहब ने, मुझे अंदर नहीं जाने देते, लेकिन मेरी बहनें बाहर पैगाम लेकर आएंगी। इमरान खान ने आज कैटेगोरिकली एक बात ये कह दी है कि कोई मुज़ाकरात शज़ाकरात या खली वली, यानी खान का ये कहना है कि अब तहरीक चलेगी और सड़कों पर अब ये मामला हल होंगे, लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस, मुजाहिमत होगी और हम सड़क के ऊपर आकर फेस यानी आमना सामना करेंगे। कोई मुज़ाकरा शराकरात की जो बत्तियां या जो आप ढोलकियां बजाते हैं इसके पीछे अब हम नहीं भागें। तो बैरिस्टर गौहर का सबसे पहले रास्ता इमरान खान ने बंद कर दिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहना था कि हमने फैसला किया है कि हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे, तो खान ने उस मेज को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि मुज़ाकरात की मेज पर कम से कम बैरिस्टर गौहर साहब जिस बत्ती के पीछे लगकर, जो घंटे के पीछे बैरिस्टर साहब लग जाते हैं, वो मुश्किलात इमरान खान ने उनके लिए आसान कर दी है। खान ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, मुजाहिमत, रेजिस्टेंस। इमरान खान ने कहा कि तहरीक का जो बंदा वजन नहीं उठा सकता, बराए मेहरबानी वो साइड पर हो जाए। उसका कोई काम नहीं है कि वो लोगों को या अवाम का एक जाली या झूठा बहरूपिया नुमाइंदा बनकर बाहर आए। ये बड़ा कैटेगोरिकली 2-3 दफा खान ने कहा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब को भी सुनना चाहिए कि खान ये कह रहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता या जिसे गुसल की तलब होती है, चाय की तलब होती है, वो साइड पर हो जाए। फिर इमरान खान ने कहा कि तहरीक की जो पीक है वो 5 अगस्त होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी अब तकरीबन 1 महीने से कम वक्त रह गया है इस तहरीक के लिए। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, उसकी जिस स्टेटमेंट ने इस तहरीक का मोमेंटम बना दिया है, अलीमा खान साहबा कह रही है कि कासिम और सुलेमान अब सुनने को तैयार नहीं है। यानी इमरान खान के जो बच्चे हैं, जो बरतानवी शहरी हैं, यानी आपने ज़हन में रखना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, बरतानवी शहरी हैं, वो अब सुनने को तैयार नहीं। हमने उन्हें रोका हुआ था, यानी वो पहले से तैयार थे कि हमारे वालिद के साथ ज्यादती हो रही है, खान के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमने रोका हुआ था, लेकिन अब वो रुकने को तैयार नहीं है। सबसे पहले वो अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने अपने दोस्तों से रब्ता किया और अमेरिका इसलिए जा रहे हैं कि दुनिया को जाकर बताएं, अमेरिका के अंदर जाकर जनाब ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हुकूक के लिए आवाजें उठाएं कि जहां पर ये सब जाकर मौजूद होते हैं, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे अपने वालिद के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आएंगे। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है या डायनामिक है या एक नई चीज है जो इस पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है कि पहली दफा इमरान खान के बच्चे मैदान में आ रहे हैं, इमरान खान के बच्चे अपने वालिद के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में आना है। ऐसे वक्त में जब लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान के बेटे ये फैसला कर रहे हैं कि हम अमेरिका के बाद पाकिस्तान आएंगे। अब इमरान खान के बेटे जब आते हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज है, ये बैनुल अक़वामी खबर है, चूंकि वो बरतानवी शहरी हैं और बरतानवी शहरी के होने के साथ साथ वो एक बरतानिया की एक बड़ी रॉयल, प्रेस्टिजियस और एक बड़ी रेप्यूटेड फैमिली से उनका ताल्लुक है और दुनिया उन्हें जानती है बहुत सारे हवालों से। इमरान खान इटसेल्फ उनका एक तारुफ है, खान भी उनका एक तारुफ है, लिहाजा वो पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान में जहां पर मेरे जैसे या आप जैसे हम कीड़े मकोड़ों को जो जूते मारे जाते हैं या केसेस बन जाते हैं
یا ہمارے ساتھ کچھ بھی ادھیڑ کر ہمیں رکھا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی نظام کا دل کرے ہمیں کتا بنا کر سڑکوں پر گھماتا رہے, کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی عدالتیں خیر یہ سب ایک ڈھکوسلا ہی ہے, لیکن انہیں ایک انٹرنیشنل لا کی پروٹیکشن ہوگی. برطانوی ہائی کمیشن پاکستان کے اندر موجود ہے, بین الاقوامی ادارے موجود ہیں, اور ظاہر ہے برطانوی گورنمنٹ خود اپنے شہریوں کے لیے آواز اٹھائے گی کہ جناب یہ رول آف لا کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو ان کا پاکستان کے اندر آنا, اس تحریک کا, پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ ہونا, پھر عمران خان کے جو معاملات عدالتوں کے سامنے موجود ہیں ان کا یہاں پر موجود ہو کر انہیں عدالتوں تک لے کر جانا اور مزید عدالتوں پر دباؤ ڈالنا, یہ بہت ساری چیزیں بدل دے گا, یہ بہت ساری چیزیں چینج کر دے گا, اور یقینی طور پر انہیں ایک بین الاقوامی لا, انٹرنیشنل قانون انہیں پروٹیکشن دے رہا ہوگا. اور یہ بات ضرور موجود ہے کہ ہم ظاہر دنیا کے سامنے ہم کشکول لے کر جاتے ہیں, اور دنیا کے سامنے ہم ایک ڈرامہ ہے, ٹھٹا ہے, لہذا دنیا ان ساری چیزوں کو دیکھے گی. تو یہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی اس نے پورا ماحول بنا دیا ہے اس تحریک کا. علیمہ خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بچے اس تحریک میں شامل ہوں گے. خان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے بچے اب اجازت نہیں لے رہے, بلکہ وہ اپنے والد کو یہ بتا رہے ہیں, یا خان کو پیغام بھیجا ہے کہ جناب ہم اس تحریک کے اندر شامل ہیں, بی ریڈی, ابا جی بی ریڈی, آپ جیل کے اندر بیٹھے رہیں, سکون کریں, ہم آپ کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان یہ کہہ رہے کہ پاکستانیوں کو بھی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. ایک ہفتے سے عمران خان کو اخبار, کتابیں یا ٹیلی ویژن کچھ بھی نہیں دیا گیا. 22 گھنٹے تک عمران خان کو سیل میں رکھا جاتا ہے. 10 مہینوں سے عمران خان کو ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا. ہمارے پاس بھی ذرائع ہیں, ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ مریم نواز ملی ہوئی ہیں اور نظام کے ساتھ مل کر, اور مریم نواز کی خواہش کے مطابق عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ علیمہ خان صاحبہ شامل کر رہی ہیں. اس سے پہلے یہ کرنل کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ان سب کو بالکل ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے تھے, جہاں پر جو پاکستان کی عمران خان کے جو رائیول پولیٹیکل کلاس ہے وہ ہیڑا بن کر پیڑا کھا رہی تھی, لیکن اب وہ کیٹاگوریکلی ٹارگٹ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کو, اور بالکل ان کے نشانے کے اوپر مریم صاحبہ ہیں. اور مریم نواز کی ہر جو بھی وہ ٹاک کرتے ہیں اس کے اندر ان کا نام لے کر مریم صاحبہ کو اصل میں وہ سینٹر اکھاڑے کے اندر لے کر آ رہی ہیں, جہاں پر کیوس ہے, جہاں پر ظاہر ہے کچن کی جو گرمی ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ بڑا اہم ترین نقطہ یہ شامل کر رہے ہیں کہ یہ مریم نواز کو اب گھسیٹ کر اس اکھاڑے کے اندر لے کر آ رہی ہیں, جہاں پر مریم صاحبہ اور پورے شریف خاندان یعنی نیما ہو کر نکل رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور خان کو آمنے سامنے کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. خان نے کہا ہے کہ آخری حل تحریک ہے, ایک لاہ عمل ہے, اور وہ جناب اور ہمارے پاس صرف ایک لاہ عمل ہے, اور وہ صرف تحریک کی صورت میں ہے. اب صرف تحریک ہوگی, میں باہر نکل کر سب کو فارغ کر دوں گا جو تحریک کے دوران بزدل پڑا یا کمزور پڑا. یا عمران خان نے کہا کہ جو بزدل تحریک کے اندر شامل ہوا اسے شامل ہونے کی ضرورت نہیں, میں اسے سائڈ پر کر دوں گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور اہم ترین ڈیولپمنٹ, اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کی تمام جو ڈسکشن ہے وہ آج اسی کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا ناظرین, اب میں آپ کے سامنے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ شمدانہ گلزار صاحبہ کا ایک انکشاف ہے, میں چاہ رہا ہوں 1 منٹ کا کلپ ہے, برائے مہربانی آپ خود سنیے گا, مجھ سے ایکسپلین نہیں ہو رہا, میں الفاظ میرے پاس ختم ہو گئے ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیں. کیا بتایا جی میں قیدیوں سے ملتی ہوں جو ہمارے ملٹری ٹرائلز کے قیدی ہیں. میں اس وقت فوکل پرسن ہوں کے پی کے پرزنرز کے لیے. میں جب ان سے جا کے ملتی ہوں, بہت سارے لڑکے تو ڈپریشن میں ہیں, سوئسائڈل ہے, وہ کہتے ہیں کبھی اسپتال میں ملی ہوں, کبھی ان سے جیلوں میں, کبھی عدالتوں میں, تو کہتے ہیں مار پیٹ تو ویسے بھی ہوتی تھی, وہ تو متعدد بار ہوتی تھی. ایک بار بیٹے نے مجھے بتایا کہ افغان ہیں وہ دونوں, دے آر ناٹ پاکستانی, وہ اسپیک پشتو, ان کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں, وہ رجسٹرڈ ورکرز ہیں اسلام آباد میں. اور کہتے ہیں میڈم 26 نومبر کو نہیں 22 نومبر کو, جب قافلے ہمارے نکلے بھی نہیں تھے کہیں سے بھی, کہتے میں گھر آ کے ریڈ کیا, میں اٹھا کے لے کے گئے اور باپ بیٹے کو برہنہ کیا اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے لٹکایا گیا. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, جو لوگ جلسے کا حصہ تھے بھی نہیں. جو باقی لوگ جو اس میں ملی ہوں, جو پنڈی والے ہیں, کے پی والے, اسلام آباد والے, انہوں نے کہا کہ میڈم بیٹنگ اپ تو ہوتی تھی, لیکن جب وہ ان کو میڈیکل چیک اپ کے بہانے ہمارا کسٹوڈیل ریپ ہوتا تھا, اس کی ویڈیوز بناتے تھے. That is where you became suicidal کہ اللہ ہمیں اٹھا لے. اس سے پہلے یہ کتنے لوگوں نے اب تک آپ سے شکایت کی ہے؟ دیکھیں مردوں کے لیے پاکستان میں عورتیں That's sad. That's very very sad. یہ چیزیں مقبوضہ کشمیر سے رپورٹ ہوتی تھی, یہ چیزیں فلسطین سے رپورٹ ہوتی تھی. شامدانہ گلزار یہ کہہ رہی ہیں کہ نوجوان بچوں کے ساتھ جیل میں زیادتیاں کی جاتی ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مرد ظاہر ہے کافی شائع ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسپریس کرنے میں, بتانے میں, لیکن جیل میں بے شمار ایسے تحریک انصاف کے قیدی ہیں جو اس بات کو بتا رہے ہیں, اور وہ چیخ رہے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جسمانی استحصال ہوا ہے. اللہ رحم کرے. دیٹس اے ویری سیڈ ریئلٹی جو کہ انفولڈ ہو رہی ہے, اور
I don't know where we are heading, but it's a very sad جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. ناظرین, مطیع اللہ جان صاحب, اس کے بعد جناب یہ حبیب اکرم صاحب سپریم کورٹ کے باہر کھڑے تھے. گفتگو کرنا ہی بڑا مشکل ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد. اچھا, یہ 27 جو یوٹیوب چینل بند ہو رہے ہیں, ان میں اسد طور صاحب, مطیع اللہ جان صاحب, حبیب اکرم صاحب, عمران ریاض خان صاحب, یہ سب شامل ہیں. ان میں بے شمار یہ جرنلسٹ ہیں جن کا دہائیوں پر مبنی تجربہ ہے, دہائیوں سے یہ رپورٹنگ کر ررہے ہیں. ان کا بڑا رول ہے پاکستانی معاشرے کے اندر, پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے, پاکستانی رول آف لا کے لیے بہت بڑا کردار ہے. اور انہیں یہ اس ایج میں آ کر, اس تجربے کے ساتھ, یہ ایک احترام ڈیزرو کرتے ہیں. ایک ریاست کی, عوام کی ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے انہیں لے کر. لیکن آج بھی یہ آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن پر ان کی پریزنس نہیں ہے. یہ رول رہے ہیں, یہ اپنے موبائل فون اور سیلفی سوٹیاں اٹھا کر کبھی یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی وہ بند کر دی جاتی ہے, کبھی ٹویٹر کے اوپر, کبھی ٹویٹر بند کر دیا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں. تو یہ کیا بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر کی. ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں یہ, عام لوگ شاید میری طرح کے نہیں ہیں جو جذباتی ہیں یا جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, یہ پڑھا لکھا پاکستان کا چہرہ ہے, یہ دھیمے مزاج کے بڑے تگڑے جرنلسٹ ہیں اور بڑی تگڑی آوازیں ہیں. مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی عدالت نے نہیں بلایا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی انکوائری ہو رہی ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا اینٹی اسٹیٹ یا ریاست مخالف کیا ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کہ ہم انسان ہیں بھی یا انسان نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اب ریمیڈی کیا ہے, اب اس کا حل کیا ہے. یعنی کیسے ایک جج بغیر ہمیں بلائے, بغیر سنے, بغیر بتائے کہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے, اچانک سے خود ہی رولنگ دے دیتا ہے اور اچانک سے خود ہی ججمنٹ دے دیتا ہے. پھر یوٹیوب کی ای میلز بھی آ جاتی ہیں کہ جناب آپ کے خلاف عدالتی فیصلہ آ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچنے پر آج پاکستان میں لوگ مجبور ہیں کہ کیا ہم انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں, ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہ بے بسی کی ایک انتہا ہے. حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا نقطہ ہوگا کہ جب جج کو یہ جج کنونس ہو گیا ہوگا کہ ہم ریاست مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سا ایسا نقطہ ہوگا کہ جہاں پر جج کو یہ محسوس ہوا کہ حبیب اکرم ریاست مخالف ہے, پاکستان مخالف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبانیں نہیں بند کر رہے بلکہ یہ دو کان بند کر رہے ہیں, یعنی پاکستانی عوام کے کان بند کر رہے ہیں. اب حیرت یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریمیڈی کیا ہے. دائیں اوپر رپورٹنگ کرنے والے جرنلسٹ, کورٹ رپورٹرز, عدالت کے اندر اپنی جوتیاں گھسانے والے, اپنی جوانی ساری وہاں پر گزارنے والے صحافی آج اس عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ریمیڈی کیا ہے, کس کورٹ میں جائیں, کس جج کے سامنے جائیں. نوبڈی نوز. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.